ایک جانب جہاں افغان مہاجرین کا پاکستان سمیت برطانیہ کی جانب سے بھی انخلاء کا اعلان اور عمل درآمد شروع ہے، تو وہیں پر افغان طالبان جو کہ افغان طالبان حکومت طالبان رجیم کی بارہا بات ہوتی ہے، وہاں پر پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے اہم اقدامات کیے گئے ہیں جس سے نہ صرف افغانستان بلکہ بھارت بھی پریشانی کا شکار نظر آتا ہے اور بہت زیادہ بحران مختلف چیزوں کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ کون سا بحران ہے؟ پاکستان کی جانب سے ایسے کون سے اقدامات کیے گئے یا کون سے اقدامات کا فیصلہ پاکستان کی جانب سے کر لیا گیا ہے؟ اس کی تفصیل آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنوری۔ کیسر ہولی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین میں اس ویڈیو کی یا اس موضوع کی تفصیل یا تمہید کچھ باندھوں، بڑھتے ہیں کیسر خان تنوری کی جانب فوراً سے پہلے، کیونکہ یہ ویڈیو بڑی ہی زبردست ہے اور پاکستان کے ایسے اقدامات جو یقینی طور پہ آپ بھی سننا چاہتے ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے یا پھر افغان طالبان رجیم یا پھر بھارتی پراکسی فتنہ الخباری یا فتنہ الہندوستان کے حوالے سے، ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے جو پاکستانی سننا چاہتے ہیں۔ بڑے اہم فیصلے پاکستان کی جانب سے کیے گئے۔ کیسر خان تنوری کی جانب پڑھتے ہیں۔ کیسر تنوری سب سے پہلے تو بتائیے گا، بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کی بات کریں، فتنہ الخوارج کی بات کریں، کیونکہ اب تو پوری دنیا کے اندر بھارت آیا ہو گیا بری طرح سے، کون سے ایسے اقدامات پاکستان نے کیے یا پاکستان نے فیصلے کر لیے؟ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، ہم جب بھارت کی بات کرتے ہیں، بھارت کے ساتھ تو جو ہماری جنگ ہے، ازل سے دشمن ہے پاکستان کو اور وہ نیچ حرکات جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب دوسری طرف اگر ہم لوگ بات کریں، ہمارے اداروں نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں، اپنے ٹارگٹ لاک کر لیے۔ یاد رکھیں اس طرف جو ہے افغانستان کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، فتنہ الہندوستان اور جو فتنہ الخوارج ہیں، یہ ظاہری بات ہے بھارت کی فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کے اندر کروائیاں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے نا افغانستان والا، افغانستان کے اندر پاکستان کے حمایتی بھی بہت ہیں، افغانستان کے اندر پاکستان کے دوست بھی بہت ہیں، افغانستان کے اندر پاکستان کے لیے جان دینے والے بھی بہت ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ افغان مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے رسم و رواج، ہمارے دین کے معاملات ہمارے جو ہے نا وہ الگ نہیں ہیں، لیکن کچھ شرپسند جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھارت کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے کچھ اپنے مفادات ہیں، اپنے فائدے ہیں، اور اس میں وہ افغانستان کا نام استعمال ہوتا ہے، افغان کی گورنمنٹ کا نام استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ میں کہنا کہ ایک چیز میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں، جو اس وقت طالبان حکومت ہے، جو کہ عبوری حکومت ہے طالبان کی افغانستان کے اندر، اس میں 30% ایسے لوگ ہیں جو پاکستان مخالف بیانیے پہ خوش ہوتے ہیں، جو پاکستان مخالف کاروائیوں پر خوش ہوتے ہیں، جو پاکستان مخالف بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، جو بھارت کی پراکسی وار جو ہے اس کا وہ شکار ہیں۔ تو 70% لوگ آج بھی ایسے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کو آپ لنک بھی کیسر خان تنوری کر دیں۔ گزشتہ پچھلے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف صوبوں کے اندر وزٹ کیا کچھ طالبان وزیروں نے، تو انہوں نے اپنی حکومت کے بالکل برعکس بیانات دیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی بات کی نا، اس سے بالکل برعکس بیان کیے۔ تو یہ اقدامات پاکستان کی ہم جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک اقدام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو جو بیانیہ ہے یقینی طور پہ وہ مضبوط ہے اس حوالے سے۔ اچھا، میں ایک طرف بات کرتا ہوں نا کہ طالبان حکومت میں 70% لوگ پاکستانی حمایتی یا پاکستان کے ساتھ ہمدردی یا پاکستان کا درد رکھنے والے، 30% جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ یہ صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا، آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، افغانستان کے اندر بسنے والے، وہ فارسی بان ہیں، وہ تاجک ہیں، وہ پشتو سپیکنگ ہیں، وہ 70% پاکستان کے ساتھ اپنا جینا مرنا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے، ہمارے مذہب اور ہمارے تمام تر جو شراکت داریاں ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ 30% جو گند ہے، اس گند کے صفائی کے لیے پاکستان نے اپنے ٹارگٹ لاک کر دیے ہیں۔ اب لاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے فنڈنگ لیتا ہے، کون کہاں سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنا بیانیہ بناتا ہے، ان کے میڈیا کے اوپر کیسے چیزوں کو جو ہے وہ پورٹرے کیا جاتا ہے اگینسٹ پاکستان۔ وہ ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہم نہیں، وہی ان کا گلا پکڑیں گے،
وہی اغوان جو افغانستان کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، جو افغانستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو افغانستان کے اندر تعلیم ہر جو ہے نا مرد و خاتون کے لیے جو ہے وہ عام دیکھنا چاہتے ہیں، جو صحت کی بنیادی سہولیات دیکھنا چاہتے ہیں، جو افغانستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہی لوگ کل ان کا گلا پکڑیں گے. اور وہ گلا پکڑنے کا وقت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دور نہیں ہے. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ترقی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ راہداریاں کھول کے تجارت کو جو ہے نا فروغ دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ 30% گند ہے، اس گند کا صفایا ان کے ہاتھوں آپ ہوتا ہوا جلد دیکھیں گے. تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنے پڑے گی. اور پاکستان اپنے معاملات کے اندر بہت کلیئر ہے. پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ افغانی ہمارا دشمن ہے، افغانستان ہمارا دشمن ہے. نہیں، افغانستان کے اندر موجود وہ دہشت گرد جو بھارت سے فنڈنگ لے کے، جو مختلف ایجنسیوں سے فنڈنگ لے کے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، وہ ان کا خاتمہ پاکستان کرے گا. پاکستان ان کے خلاف جو ہے ٹارگیٹ کروائیاں کرتا ہے، پاکستان ان کے خلاف ٹارگیٹ کروائیاں کرے گا. تو پاکستان کے تو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ برادرانہ تعلقات ہیں. ہم تو برادر اسلامی ملک کے ساتھ چلتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر غلطی ہے، جہاں پر کوتاہی ہے، جہاں پر دشمنی ہے، اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ کریں گے. لیکن جہاں پر دوستی بھائی چارہ ہے، اس کو اس سے بڑھ کر آگے جو ہے نا بڑھیں گے اور ان کو گلے لگائیں گے. لیکن معاملات میں نے کہا نا کہ سیٹ ہو گئے ہیں، ٹارگیٹ لاک کر لی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے اس کا رزلٹ نظر آئے گا. ٹارگیٹ سے مراد یہ بھی تھوڑا سا مزید کلیئر کر دیتے ہیں کہ جس طرح آپریشن سندور 2 کی ہم بات کریں، بارہا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آبویسلی جو پراکسی کے تھرو جو ساری چیزیں ہوگی ہیں تو اس میں رگڑا ان کو بھی لگے گا. بالکل لگے گا. دیکھیں اب ان کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر، بھارت کی انویسٹمنٹ ہے. آپ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر کیا معاملات تھے، کیا بھارت کا انفلوئنس تھا، اور کیسے بھارت جو ہے وہ ان کی جو پینٹریشن تھی کیسے افغانستان کے اندر تھی، اور کتنے وہ ایزلی اور سارے معاملات کو چلاتے. پھر بھی پاکستان کے اندر کروائیاں ہوتی تھی، پاکستان نشانہ بنتا تھا. لیکن جب وہ حکومت ختم ہوئی تو ان کے رونے دھونے اور ان کے معاملات جو ہے وہ ہماری اربوں کی ڈالر کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی. اب پھر انہوں نے کوشش شروع کی ہے. لیکن یاد رکھیں افغانستان کے اندر بڑے غیرت مند لوگ بھی موجود ہیں. افغانستان کے اندر واقعی اپنے جو احسانات ہیں ان کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں، جو پاکستان نے کیے افغانستان کے اوپر. پاکستان نے جو ان کو ہمیشہ مدد فراہم کی ہے، وہ احسان ماننے والے لوگ بھی ہیں. 30% لوگوں کا جو ہے نا گند جو ہے، اس گند کو جلدی وہ خود صاف کر لیں گے. ہمیں اس میں اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے معاملات کر لیے ہیں یا کر رہے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ایجنسی جو ہے وہ دنیا کے اندر نمبر 1 ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ نتائج نظر آئیں گے. کیسا ٹونی، بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجیے گا. جب آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے، ایک تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی بہتری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر، آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جو پسند کرتے ہیں، ہم وہ کانٹینٹ، وہ موضوعات لے کے آتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.